بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ فرینڈز، فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ان لیکچرز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور 12ویں کلاس کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ گفتگو ہماری مطہرات میں اور مطہرات میں بھی پانی کے باب میں شروع ہوئی تھی، اور یہ بات بیان کی جا رہی تھی کہ پانی سے پاک کرنے کی کچھ شرائط ہیں۔ دو شرطیں پچھلے لیکچرز میں آپ کے لیے بیان کی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو دھونے کے دوران پانی مضاف نہ بن جائے۔ دیکھیں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ انشاءاللہ آگے جا کے یہ مطلب آئے گا کہ مختلف چیزیں مختلف دفعہ دھونے میں پاک ہوتی ہیں، تعداد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مثلا بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ آپ پانی ڈالیں گے نجاست ہٹانے کے بعد تو وہ پاک ہو جائے گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو 2 دفعہ دھونا پڑتا ہے، پھر وہ پاک ہوگی، جیسے کپڑا اگر پیشاب سے نجس ہو جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو 3 دفعہ دھونے سے پاک کیا ہوگی، جیسے برتن کا اندرونی حصہ۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو 7 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتی ہیں، جیسے سور کا چاٹا ہوا برتن وغیرہ۔ تو چیزوں کی تعداد مختلف ہے دھونے کے اعتبار سے اور پاک ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھیں، جو ایک ہی دفعہ دھلنی ہے اس کا پہلا بھی وہی ہے اور آخری بھی وہی ہے۔ اس مسئلے میں پہلے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی دھو رہی ہیں چیز، دوران دھونا وہ پانی مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک نجس کیچڑ میں کوئی کپڑا گر گیا، جب پہلی دفعہ آپ پانی ڈالتے ہیں تو کیچڑ ہی کیچڑ اس پانی میں سے نکلتا ہے، تو جو نکل رہا ہوتا ہے پانی وہ سارا کیچڑی پانی ہوتا ہے، یعنی یہ پانی دھونے کے دوران ہی کیچڑ بن جاتا ہے، تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کا۔ 1 دفعہ والا ہو، 2 دفعہ والا ہو، 3 دفعہ والا، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی اس کو آپ پہلا دھونا کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح فرض کریں آپ نے دوسری مرتبہ پانی ڈالا، پھر کیچڑ ہی نکل رہا ہے، تو یہ بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ 2 دفعہ تو میں نے دھو لیا، نہیں، یہ ابھی ایک بھی نہیں ہوا، کیونکہ دونوں دفعہ یہ کیچڑ ہی بن گیا ہے اور مضاف ہو گیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے پانی ڈالا تو اب یہ مضاف نہیں بنا، تو یہ پہلی مرتبہ دھونا شمار ہوگا۔ تو اگر کوئی چیز 1 دفعہ دھلنے سے پاک ہونے والی تو اب یہ پاک ہو گئی، کوئی 2 مرتبہ پاک ہونے والی تو 1 مرتبہ اور اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ لہذا دھونے کے دوران، چاہے پہلا دھونا ہو، چاہے دوسرا دھونا ہو، چاہے تیسرا دھونا ہو، دوران دھونا اس پانی کو مضاف نہیں بننا چاہیے۔ اگر پانی مضاف بن جائے گا تو وہ والا دھونا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط جو میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جائے، یہاں سے چوتھی شرط سٹارٹ ہو رہی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی عبارت کو میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے مسئلہ سمجھا دوں آپ کو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ پاک کرتے ہیں تو جو لاسٹ ٹائم آپ دھو رہے ہوں، کیونکہ جو لاسٹ ٹائم ہے تو اس کے بعد اس کو دھونا تو ضروری نہیں ہے، وہ آخری ہی دھونا ہے، تو وہ آخری جو دھون ہے، جو دھون نکلے، تو اس دھون میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری جو دھونا ہے، آخری پانی جو آپ ڈالیں گے، 1 دفعہ والے میں پہلا ہی آخری ہے، تو اس پانی میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ نہیں آنا چاہیے۔ دوسری مرتبہ ڈالیں گے
2 دفعہ پاک ہونے والی چیز ہے تو دوسری مرتبہ والا اس کا آخری ہے، تو اس دوسری مرتبہ والے میں یہ تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ کوئی چیز 3 مرتبہ میں پاک ہونے والی ہے تو تیسری مرتبہ اس کا آخری ہے، تو اس تیسرے دھونے میں پانی کے اندر یہ چیزیں نجاست کا رنگ بو ذائقہ نہیں آنا چاہیے۔ فرض کریں کوئی 7 دفعہ دھلنے والی چیز ہے تو 7ویں دھونے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آخری کی قید لگائی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نجاست کے رنگ بو ذائقے والا مسئلہ اور مضاف ہونے والا مسئلے میں فرق ہے۔ مضاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو، کوئی بھی دھونا مضاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن نجاست کے رنگ بو ذائقہ میں آخری دھونے کی شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پر 2 دفعہ دھلنا ہے، پہلے دھونے میں نجاست کے اندر رنگ بو ذائقہ آ گیا تو وہ پہلا کاؤنٹ ہوگا، دوسرے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی 3 دفعہ پاک ہونے والی چیز ہے تو پہلے 2 میں اگر آ بھی گیا تو تیسرے میں نہیں آنا چاہیے۔ لہذا اگر پہلے میں بھی نجاست کا رنگ بو ذائقہ آ گیا، دوسرے میں بھی نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ آ گیا، مگر تیسرے میں نہیں آیا تو یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ یہ فرق ہے مضاف والی شرط میں اور نجاست کے رنگ بو والی شرط میں، اور یہ 2 الگ الگ ہونا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ خالی رنگ بو ذائقہ تبدیل ہونے سے پانی مضاف نہیں بنتا، وہ اللہ اگر یہ مضاف ہو جاتا تو یہ تو پچھلی ہی شرط میں شامل ہو جاتا۔ یہ جو پچھلی شرط سے الگ کیا ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، یہ خود ڈفرنس بتا رہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ مضاف ہونا اور چیز ہے، نجاست کی وجہ سے رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جانا یہ ایک اور چیز ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھویا جائے اور اس کے بعد مزید دھونا ضروری نہ ہو، یعنی آخری دھونا ہو، تو یہ بھی لازم ہے کہ اس پانی میں جو دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ، نجاست کی دھونے کے دوران نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ ہو۔ لیکن اگر دھونے کی صورت اس سے مختلف ہو، یعنی وہ آخری نہ ہو، یعنی وہ آخری دھونا نہ ہو، اور پانی کی رنگ بو اور ذائقہ بدل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز کر یا قلیل پانی سے دھوئی جائے اور اسے 2 مرتبہ دھونا ضروری ہو تو خواہ پانی کی بو، رنگ اور ذائقہ پہلی دفعہ دھونے کے وقت بدل بھی جائے، لیکن دوسری دفعہ استعمال کیے جانے والے پانی میں ایسی کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی، یعنی یہ دوسرا دھونا اس کا شمار ہو جائے گا اور اس چیز کو پاک مان لیا جائے گا۔ یہ ہوگی 4 شرطیں۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ نجس چیز کو پانی سے دھونے کے بعد اس میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ رہیں۔ دیکھیں میرے اعتبار سے یہ اس میں سے کیا مراد ہے؟ اس میں یعنی اس چیز میں، یا اس میں یعنی اس پانی میں؟ 2 شواہد ہیں میرے پاس جس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے مراد پانی مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پانی کی شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ جس پانی سے کسی چیز کو پاک کیا جائے اس کی شرط یہ ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پانی میں یہ تبدیلی نہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ایک۔ اور دوسرا یہ کہ آگے جا کر یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ اگر آپ کسی چیز کو پانی سے پاک کرتے ہیں اور اس چیز کے اندر عین نجاست کے ذرات موجود ہوں تو وہ پاک نہیں ہوگی، تو یہ مسئلہ تو ابھی آگے آ رہا ہے، لہذا اس سے مراد چیز نہیں ہو سکتی جس کو پاک کیا جا رہا ہے، بلکہ پانی مراد ہو سکتا ہے کہ جس پانی کو پاک کیا جا رہا ہے۔ لہذا نتیجتاً یہ مسئلہ یوں بن جائے گا کہ جس پانی سے آپ نجس چیز کو پاک کر رہے ہیں تو اس پانی میں عین نجاست کے ذرات باقی نہ ہوں تو وہ پاک ہوگا، اور اگر وہ پانی کے عین نجاست کے ذرات پانی میں موجود ہیں تو اس پانی سے یعنی دھونے کے دوران اس کے اندر عین نجاست کے ذرات آ گئے ہیں تو پھر وہ پاک نہیں ہوگی چیز۔ یہ
चौथी शर्त है, पांचवी शर्त है, और तौज़ी के मसाब से चौथी शर्त है कि जो चीज़ को पाक करने के लिए पानी के अंदर जो शर्त हैं उसके एतबार से। इसके बाद फरमाते हैं कि नजिस चीज़ को कलील पानी से यानी कुर से कम पानी से पाक करने की कुछ और शराइत भी हैं कि जिनका जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक और छोटी सी वजाहत कर दूँ। देखें, इन्होंने कहा कि कुर पानी, आगा सिस्तानी के हिसाब से कुर उस पानी को कहा जाता है कि जो एक ऐसे बर्तन में आए कि जिस बर्तन की लेंथ, ब्रेथ और हाइट 36 क्यूबिक बालिश्त हो। बालिश्त 36 यानी 36 यानी तीनों मिलाकर 36 बालिश्त अगर ये बनता हो। फ़र्ज़ करें एक ऐसा बर्तन है जिसकी हाइट 6 है और उसकी लेंथ जो है वो 3 है और उसकी ब्रेथ जो है ब्रेथ उसकी 3 है, तो 6 3 18 और नहीं 3 नहीं 2 हैं, सॉरी 6 इंटू 3 इंटू 2 तो ये 36 बन जाएगा, या 6 इंटू 6 इंटू 1 ये भी 36 बन जाएगा। तो कोई भी ऐसा बर्तन, टैंकी कि जिसका क्यूबिक बालिश जो है वो 36 बनती हो, उसमें आने वाला पानी जो है वो 36 वो कुरपानी भी कहलाता है। कि बकौल आगा सिस्तानी के कि अगर इस पानी को तोला जाएगा तो मुअस्सिकीन की इत्तला के मुताबिक ये तकरीबन 384 लीटर होगा। अलबत्ता डायरेक्टली आप बालिश्तें ना नापें और 384 लीटर पानी को कुर मान लें, ये आगा सिस्तानी इसमें इश्काल करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि अगर ये 36 बालिश वाले पानी को तोला जाएगा तो इस वज़न के एतबार से ये 384 लीटर होगा। लेकिन 384 लीटर को मुस्तकिल तौर पर मयार के तौर पर आगा सिस्तानी कबूल नहीं करते। इससे जो कम होगा वो कहलाएगा कलील पानी, चाहे एक बालिश ही कम हो। 35 क्यूबिक बालिश वाला बर्तन है, ये कलील है। 35.5 क्यूबिक बालिश वाला बर्तन है, ये भी कलील है। 34, 33, 22, 20, 18, 10, 5, 2 ये सब कलील पानी है। एक चुल्लू से लेकर 36 से कम जितना भी हो वो सब का सब कलील पानी कहलाता है। तो अगर कलील पानी से आप किसी चीज़ को पाक कर रहे हो तो आगा फरमाते हैं कि उसके लिए कुछ शराइत और भी हैं। मसला नंबर 144, ये जो पानी की शराइत हम पढ़ रहे थे ये मसला नंबर 143 था, उसके ज़िम्न में ये बात थी। मसला नंबर 144 फरमाते हैं कि नजिस बर्तन के अंदरूनी हिस्से को कलील पानी से 3 दफ़ा धोना ज़रूरी है। नीज़ कुर और जारी पानी में भी एहतियात वाजिब की बिना पर यही हुक्म है। देखें, नजिस बर्तन के 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो अंदर का हिस्सा होता है जिसके अंदर चीज़ आती है, समोती है, जैसे ग्लास के अंदर का हॉलो हिस्सा, और एक उसकी बाहर की सतह होती है और नीचे का पैंदे का हिस्सा होता है, नीचे की तरफ से, बाहर की तरफ से, जो खारजी हिस्सा कहलाता है, बैरूनी हिस्सा। इंटरनल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। आगा कहते हैं कि अगर तो बर्तन इंटरनल, उसकी इंटरनली हिस्सा जो है वो नजिस हुआ है तो वो कलील पानी में फतवा है आगा कि 3 मरतबा में पाक होगा, और कुर और जारी में एहतियात वाजिब की बिना पर 3 मरतबा में पाक होगा। बस अगर अभी हम रुजू वाले मसले को थोड़ा छोड़ दें तो कुर और कलील और जारी तीनों पानी में बर्तन का अंदरूनी हिस्सा किसी भी नजासत से नजिस हो जाए, सिवाय वो सूअर के चाटने से,
تو وہ 3 مرتبہ میں پاک ہوگا. البتہ کتے میں وہ مٹی سے بھی مانجنا، لہذا بھی کتا سور کو چھوڑ دیں اور شراب کو بھی چھوڑ دیں. کتا سور اور شراب کے علاوہ کسی بھی نجاست نجس ہو جائے تو اندرونی حصہ 3 مرتبہ میں پاک ہوگا، چاہے پانی قلیل ہو، چاہے پانی کر ہو، چاہے پانی جاری ہو. البتہ کر اور جاری میں احتیاط واجب کی بنا پر اور قلیل میں فتوے کی بنا پر. اس کے بعد جو مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.